مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں قادرہ سرورہ رہنما دستگیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم حملة الایمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان سبحان اللہ۔ وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اسٹیج پہ حاضر نہایت واجب الاحترام شخصیات اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی بھائیوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ارواحنا وسلم۔ فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں سمجھ سکتا ہوں کتنی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی علماء کو، خطبہ کو، شعراء کو، نقیب صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا اور رات اس حصے میں داخل ہو چکی ہے جب آپ آرام دہ بستروں پر دراز ہو کر آرام فرمانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں اگر میں کہوں درود پاک پڑھیں تو سوائے چند ان لوگوں کے جو دور و دراز سے تقریر سننے کی غرض سے آئے اور لوگ تو خاموشی کا مظاہرہ ہی کریں گے۔ حالانکہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ مجھے سننے کے لیے آپ بہت مشتاق ہیں، بہت خواہش رکھتے ہیں مجھے سننے کی، اس غلط فہمی میں تھا۔ میری آمد پر جس نے تسلسل کے ساتھ نعرے مارے رک ہی نہیں رہا تھا، اس نے بھی درود پڑھنے میں مستعدی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں سب کو آبزرو کرتا ہوں نا، یہاں بیٹھے بیٹھے سب کو دیکھتا ہوں، میری نگاہ رہتی ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ حضرات، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آج کا یہ وسلم۔ عظیم الشان اجلاس
बनाम जश्न ईद मिलाद नबी व तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनक़िद है, जिसमें ख़तीब तो मैं हूँ, ठीक है, और इसमें सदारत जो है सरकार मुफ्ती आज़म आलम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के खलीफा सुभान। और आपके शहर में सुन्नियत के लिए अपनी जवानी अपना बुढ़ापा कुर्बान करने वाली ज़ात, वाह वाह वाह। जो अपने वतन अजीज़ को छोड़कर यहाँ तशरीफ़ लाए। हमको तो यार 2 दिन में तबीयत उचाट हो जाती है बॉम्बे छोड़ने के बाद। मैं कैसे रहूँगा इस माहौल में, कैसे एडजस्ट करूँगा। और जिसने 50 साल लगा दिए हों इस सरजमीन पर, सोचिए उसने कितनी अजीम कुर्बानी दी। अल्लाह वाह। सलामत रखे, बाकी रखे, उनका साया हम पर दराज फरमाए। आमीन आमीन। मौलाना मंजूर साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया और ख़तीब साहब तशरीफ़ ले गए हज़रत मुफ्ती एहतशामुद्दीन साहब क़िबला। चलिए, वो मुझे न सुन सके, मैंने उनको सुन लिया। बहुत अच्छा खिताब फरमा रहे थे माशाअल्लाह। सुभान। मुफ्ती अलाउद्दीन साहब देखे देखे से मालूम होते हैं, शायद पहले कभी अच्छी मुलाकात है मेरी इनसे। हाँ, और भी कई सारे माशाअल्लाह, पोस्टर में तो नाम भरा पड़ा है। अच्छा, बहरहाल आज जब मैं आया एयरपोर्ट से और ये लोग लेने पहुंचे, तो मेरा एक मिजाज है कि मैं जिस जगह पहुंचता हूं वहां के ताल्लुक से मकामी लोगों से पूछता हूं, भाई बयान आपने मेरा क्यों रखा, क्या जरूरत है मेरा बयान रखने की। मैं तारीख देता नहीं हूँ ज्यादा आम तौर से। तो बताए माशाअल्लाह सब सुन्नी है, पूरा माहौल टनाटन है, खनाखन है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भाई मेरी तकरीर क्यों रखे? मैं हूँ हार्डवेयर का मुकर्रिर, मैं हूँ ऑपरेशन का एक्सपर्ट। वाह वाह तो वाह। बोले हजरत, बात दरअसल ऐसी है कि कुछ कुछ फलों ने अभी सड़ना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं कि अच्छे फलों से उनको जुदा कर दिया जाए, वरना उनकी सोहबत में अच्छे फल भी खराब हो जाए। फिर मैंने सोचा यार, इतने बड़े मजमे में सबके सब गांव के तो नहीं होंगे, बाहर के भी लोग आए होंगे, दावनगिरे से, हुबली से, हावेरी से, हाँ, और पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो वहाँ के भी कुछ मसाइल हैं, ताकि वो कुछ यहाँ से लेकर जाएं। मैं बहुत शशो पंज में था, तकरीर करूं क्या। असल में हुआ ये मामला कि देवबंदी जमात का एक मौलवी है तारिक ना मसऊद, तो उसने अभी फॉरेन के अंदर किसी टूर पर गया हुआ है, कुरान के हवाले से और हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से सख्त नाजेबा बात कही, जो हर कल्ब मोमिन को मजरूह करती है। तो मैं सुबह से उसी का जवाब देने में जुटा था। यहाँ पहुंचने के बाद, इशा से फरागत के बाद, फिर उसे तकरीबन 24 की निस्बत से 24 मिनट का जवाब दिया है मैंने। फिर जब यहाँ हाजिर आया, देखा मैंने माशाअल्लाह बहुत खुश मिजाज लोग हैं, आप सुनने का जज्बा रखते हैं। लाइट जाने के बाद भी आप हजरात उठे नहीं, आपके जज्बों में कमी नहीं आई। अल्लाह ताला सलामत रखे, बाकी रखे। अजीजान मोहतरम, मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आयत मुबारका पढ़ी, जो मशहूर है, मारूफ है, हर मुसलमान, हर सुन्नी और बच्चा बच्चा भी उसे पढ़ लेता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है, फजल हुआ है। वाह वाह। न कि उन लोगों का रास्ता गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ। इस आयत करीमा में साफ तौर पर मालूम हो रहा है कि जो इनाम याफ्ता तबका है, उसकी पैरवी की जाए, उसकी तकलीद की जाए, उनकी राह अपनाई जाए, और वो लोग जो अल्लाह ताला के गजब का शिकार हुए हैं, उनसे दूरी इख्तियार की जाए। हक और बातिल को समझने के लिए कुरान के शुरू का ये हिस्सा ही बहुत काफी है कि हर दौर में 2 तबके मुसलमानों में रहे हैं, बनामे कलमा गो। कलमा पढ़ने वालों के अंदर हमेशा 2 मिजाज के लोग रहे हैं। एक मिजाज अहले हक का है और एक कुरान और हदीस में धांधली करने वालों का है। कुरान और सुन्नत पढ़कर मनमानी करने वालों का है। कुरान और सुन्नत तो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी बात है। अब तो लोग सुन्नी बनकर कुतबे आला हजरत में भी डंडी मार रहे हैं। अच्छा, कर्नाटक वालों से ज्यादा कौन समझेगा, और खास तौर से दावनगिरी वालों से ज्यादा कौन समझेगा। माशाअल्लाह, अच्छा हुआ भाई शॉल उड़ा दी, मुझे ठंडी महसूस हो रही थी। तो दावनगिरी वाले ज्यादा झेलते हैं उनको,
تو کتب اعلیٰ حضرت کے نام پر بھی لوگ دھاندلی کر رہے ہیں۔ اب دھاندلی کا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، قیامت جو قریب آتی رہے گی فتنے پیدا ہوتے رہیں گے۔ صحیح مسلم جس کا درجہ بخاری کے بعد ہے اور بخاری جس کا درجہ قرآن کریم کے بعد ہے، سب سے پہلے قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن کسی کا دماغ خراب ہو جائے اور جو چلا مار کر مفتی بنے اور جو یہ کہے کہ یہاں پر نون کی جگہ پہ تنوین آ گیا، غلط ہو گیا، گرامر کی مسٹیک ہو گئی، تو ایسا ان پڑھ مفتی دیوبندیوں کو مبارک ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ سے جناب جبریل جیسا سینہ رسالت پر لے کر آئے اور زبان رسالت سے جیسا بیان ہوا اور صحابہ نے جیسا لکھا ویسے ہی قرنن بعد قرنن نسلن بعد نسلن قرآن محفوظ ہے، اور صبح قیامت تک قرآن اپنی اصل حالت میں دنیا میں قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ بے شک حق ہے۔ واہ مسلمان کتنے بھی فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں لیکن قرآن کریم کے اعراب میں تک بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم سب سے بڑی کتاب، پھر اس کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے، پھر تیسرے نمبر کی جو کتاب ہے وہ امام مسلم کی صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے لوگ آئے ہیں، خاص طور سے یوتھ، خاص طور سے نوجوان جو انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں، موبائل کی معرفت سے دین سیکھتے ہیں اور عجیب عجیب اسکالرز کو اور عجیب عجیب درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ درود پڑھنے کی گزارش صرف نقیب صاحب سے ہے؟ صرف آپ سبھی حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی شاعر صاحب بتا رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم سے استدلال فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کانا وما یکون، جو کچھ ہوا ہے اور آئندہ فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم عطا فرما دیا۔ تو غیب دان نبی نے دیکھ لیا کہ آنے والے وقتوں میں قرب قیامت میری امت میں بے شمار فرقے پیدا ہوں گے اور حقیقت ہو رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب تو فرقے جو ہے آن لائن بھی لانچ ہو رہے ہیں۔ ایک ہوتا تھا آف لائن چل پھر کر محنت کرتے ہیں، بکس لکھتے تھے، گھروں گھر بیچتے تھے، ایک مزاج بناتے تھے۔ اب تو یوٹیوب پہ چینل بنا لو اور کوئی اینٹک بات کر دو، کوئی نئی بات کر دو، ویوز بڑھنے لگتے ہیں، ویڈیو وائرل ہوتی ہے، لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ بتاتے ہیں دیکھو میرے اتنے سبسکرائبر ہیں۔ ابے بے وقوف، تیرے سبسکرائبرز کے اندر سب کے سب تیری ماننے والے نہیں ہے، اس میں مختلف الخیال لوگ بھی ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے سب کے سب تیرے فالوورز ہیں۔ بہرحال اب 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، حدیث قرآن کو من سے پڑھ رہے ہیں، من چاہی تعبیر کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، اور پھر اسی کمرے سے بیٹھ کر پوری امت کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ گائیڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ امت کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ ایسے بے شمار فرقے، ایک مرزا پلمبر ہی کی بات کیا ہے، اب لوگ فرانس میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں نبی بن گئے۔ آسٹریلیا میں ایک صاحب ہیں، پاکستان کے ہیں، جاوید احمد غامدی، پورے صفا چٹ ہے، کلین شیو ہے، ان کو حدیث ہی نہیں مل رہی ہے داڑھی رکھنے کی۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، ان صاحب نے داڑھی نہ رکھنے کے لیے حدیث کے حجت ہونے کا انکار کر دیا کہ دین میں حدیث کا کوئی درجہ نہیں ہے، دین میں حدیث کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ غرض کی عجیب عجیب فرقے پیدا ہو رہے ہیں اور ہر ایک کے ماننے والے بھی موجود ہوتے ہیں، تھوڑے بہت، جس کو جو سمجھ میں آ رہا وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر اگر آپ گوشے تنہائی میں بیٹھیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں میں فرقوں کی ایک دکان لگ چکی ہے لائن سے، اور تقریباً ہو ہی گئے ہیں، ایک لائن لگ چکی ہے۔ اس میں سب سے برانڈڈ کون سا ہے، نبی کے زمانے سے کون سا ہے، بزرگان دین سے کس فرقے کا تعلق ہے، اولیاء اللہ کی مبارک جماعت کس فرقے کے اندر ہے۔ خدا کی قسم 1-2 گھنٹے کا غور و خوض آپ کو حق سے قریب کر دیں گے۔
آپ کو حق سے قریب کر دے گا۔ آپ ہر آنے والے کو حق مت سمجھیے کہ جو قرآن اٹھا کر لا رہا ہے، قال اللہ قال رسول کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں قرب قیامت ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا، دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ رات کا سونے والا مسلمان صبح کافر اٹھے گا۔ کیا یہ وہ دور نہیں ہے؟ اگرچہ اس میں بہت سارے سنی ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ بھائی وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی نمازیں دیکھو، اللہ نے 5 وقت فرض کی ہے، وہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ اشراق و چاشت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نمازیں کثرت سے پڑھ رہے ہیں، سنت کا اتباع کر رہے ہیں، قرآن کو پوری مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، قرآن و سنت کی دعوت عالمی پیمانے پر پھیلا رہے ہیں۔ بھلا یہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ عام مسلمانوں کے ذہن میں اس طرح کے وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، شاہ نور میں جو پختہ سنیت مولانا منظور صاحب قبلہ کی محنتوں سے ہے، اس میں کچھ لوگوں نے رشتہ داری کے ذریعے وہابیت و دیوبندیت کو قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ جو لوگ وہابیوں سے رشتہ داری کر رہے ہیں، لوگ اس خیال میں رہتے ہم لا کر سنی بنا دیں گے۔ اس خیال میں مت رہنا بیٹا۔ جو آتے ہی گھر میں سب سے پہلے پھوٹ ڈال کر اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتی ہے، کیا وہ اللہ و رسول سے جدا نہیں کر سکتی ہے؟ کیا وہ اللہ و رسول سے جدا نہیں کر سکتی ہے؟ اور تو کون سا اتنا پکا مومن ہے جو گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ گمراہیت میرے قریب نہیں آئے گی؟ جبکہ بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ لگا، بڑے بڑے عالموں کے پیر پھسل گئے اور وہ زیادہ حق سے دور ہوتے چلے گئے۔ میرے بزرگوں دوستوں، جن لوگوں نے بد مذہبوں سے شادیاں کی ہے، رشتہ داری کی ہے، آنے جانے کا سلسلہ ہے، خبردار ان پر محنت کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، علماء کے قریب لایا جائے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کا بھی پوری طرح شاہ نور والوں بائیکاٹ کر دو۔ ذرا بھی نرم گوشہ مت رکھو بد مذہبیت کے لیے۔ بہت خوب، کیا واہ واہ مسجد واہ۔ میں گنجائش ہے بیان بارش کے لیے؟ آپ لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ اچھا دیکھتا ہوں میں کتنی استقامت ہے آپ کے اندر۔ عزیزان محترم، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخری زمان، آخری زمانے میں دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ دیکھو نبی نے دجالون کہا، دجالون عربی میں دجال دجل سے بنا ہے، دجل کے معنی دھوکہ ہے۔ کیسا دھوکہ؟ جیسے کوئی دودھ میں پانی ملا دے اور پانی کو دودھ کے بھاؤ میں جو بھیجے، جو دھوکہ یہ دے رہا ہے، ایسا ہی دین میں دھوکہ دینے والے، صحیح میں غلط ملا کر پیش کرنے والے، عام لوگ فرق نہیں کر سکتے صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں دجالون کذابون، جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی۔ اچھا جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کی کئی جماعتیں ہو چکی ہے، اب اہل سنت و جماعت میں بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو قرآن و حدیث کے نام پر دھاندلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جس چیز کو حرام فرمایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار راستے سے جا رہے ہیں، ڈھول کی آواز آتی ہے، باجے کی آواز آتی ہے، سرکار اپنے کانوں کو بند کر کے آگے جاتے ہیں، ہاتھ ہٹایا، پھر آواز آئی، سرکار پھر آگے بڑھے، حضور نے 3 مرتبہ ایسا کیا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ شیطان کے آلات ہے، اور ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو موسیقی کو جائز کریں گے، ڈھول تاشوں کو جائز کریں گے، ریشم کے کپڑے کو جائز کریں گے، شراب کو جائز کریں گے، زنا کو جائز کریں گے، اور چلا چلا کر تقریر کرنے والے پیلی بھیت کے ہجڑوں، جو تم نے ڈھول تاشوں کو جائز کیا ہے، میں نے 2 مہینہ ہوا چیلنج مناظرہ دیا، تم نے جس چوزے کو میدان مناظرہ میں اتارا اسے تو کتاب اللہ پڑھنا نہیں آتی ہے، لہو و لعب کو لہو لعب کہہ رہا ہے، یہ
جناب الغدار جو مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی بول کر سنیوں میں آ رہا ہے، اس کا چیلا نقیب الشیطان جس نے ڈی جے کو جائز کیا ہے، یہ علماء ربانیین کی موجودگی میں چیلنج مناظرہ دیتا ہوں کہ جتنے کرناٹک میں بچے کچے ہیں چیچک کے داغ کی طرح، تھوڑے داونگیرے میں، تھوڑے بنگلور میں، جاؤ اپنے پیر کو بلا کر لے آؤ، ایک کلیم حنفی تنہا مناظرے کے لیے تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، بہت عمدہ۔ جب تک ایک منٹ، جب میں آیا تو مجھے کار میں ایک صاحب نے بتایا 2 4 6 چھپے ہوئے شاہ نور میں بھی اور تقریر میں آئے بھی ہوں گے۔ کہا بولے وہ مفتی کہیں نے تو حضرت مولا علی کے سید ہونے کا انکار کیا، کچھ باریکی سمجھتے بھی ہو یا خالی بکتے ہو؟ پہلے جاؤ مدرسے میں ٹھیک سے زانو ادب طے کرو، نہ مرید پڑھے لکھے نہ پیر پڑھا لکھا، اور ان پڑھوں کے اس ٹولے نے خالی چلا چلی کا نام علم سمجھ رکھا ہے۔ ابے بقراتو چلا چلی کا نام علم ہے؟ پیر صاحب کو اتنا ہی نہیں پتا کہ حضرت ابو بکر کو تو افضل البشر کہہ رہے ہیں، اور معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کو جانے بشر کہہ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جانے سید البشر یا جانے خیر البشر کہنا چاہیے۔ پیر صاحب بھی بہت چتر ہیں، بہت ہوشیار ہیں، ان کو معلوم ہے کلیم حنفی کے سامنے چلے گئے تو پورا رگڑا لگا دیں۔ میں مفتی اختر حسین صاحب نہیں ہوں 5 گھنٹہ جھیلنے کے لیے، بہت صبر والے، جنتی، ایک دم قطن جنتی آدمی۔ وہ آیا تھا نا 2 مالے کی ٹوپی پہن کر، ہم نے 150 مناظرہ کیا ہے۔ کہاں کیا رے؟ ٹیلی فون پر گالی گلوچ کا نام لوگوں نے مناظرہ رکھا ہے، یہ ڈھولک پارٹی نے چلا چلی کا نام علم رکھا ہے۔ کیسے کیسے پاجامہ لوگ پیدا ہو گئے۔ اچھا چلو وہ تو بھی ڈپلومہ لایا تھا میدان مناظرہ میں، تم کیا ڈھول لے کے آتے؟ بے وقوفوں، مسلک اعلیٰ حضرت پر جب تک یہ تھے ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور دیکھو تاج الشریعہ سے جب الجھے، کرناٹک کی زمین بھی گئی، بمبئی میں بھی صفا چاٹ، راجستھان میں تو نام و نشان نہیں، گجرات میں کوئی جانتا ہی نہیں۔ اب 2 4 10 وہ لوگ جو شریعت بیزار ہیں، شریعت کی سختیاں پابندیاں جن کو پسند نہیں، وہی ان کے مرید بنے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ ان کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں۔ جی وہی لوگ ان کے چاہنے ماننے والے ہیں۔ جب تک تم شریعت پر تھے ہم نے تمہارا ساتھ دیا، آج تم نے ڈھول کو جائز کیا، مروجہ تعزیہ داری کو جائز کیا، قوالی کو جائز کیا، ڈی جے کو جائز کیا، اور حضرت ابو بکر کی افضلیت پہ کلام کر رہے ہو، سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے کہتے ہو ہمارا کیا رشتہ۔ اور اب یہ بولی تو عام طور سے ہو گئی، یہ بہت ساری خانقاہوں کے سجادہ نشین اور کرناٹک کے سرزمین پر پیراں، مرشداں، حضرتاں، پاشا، آئیو ہمارے مرشد بلہ کے کمال کی ہیں سو، انہوں نہیں نماز معاف کریں سو، مرشد نہیں نماز معاف کریں سو، چل کے پاواں پڑھ لے با۔ بتاؤ کیا حماقت ہے، کیا پیری مریدی کا بخار تمہارے سر پہ چڑھا ہوا۔ فرض واجب ہے مرید ہونا، اسلام پر قائم رہنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ کرناٹک والوں تمہاری عقیدتوں سے کھیلا جاتا ہے، تم بہت بھولے لوگ ہو، سید بن کر آ رہے۔ اب سید تو ایسے پیدا ہو رہے ہیں، ایک پتھر اٹھاؤ ایک سید صاحب۔ عرب میں کہیں سید نہیں ملیں گے، جتنے ملیں گے کرناٹک اور گجرات اور ساؤتھ کے علاقے نہیں ملیں گے۔ آپ کی عقیدتوں سے کھیل کر آپ کا دین آپ سے چھینا جا رہا ہے۔ صحابہ پر بھونکنے کے لیے اس علاقے کے جو پیرا اور مرشداں ہیں،
جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کو موسم سرما اور گرما میں استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، وہ صحابہ کے فیصلے اپنی خواہوں میں کر رہے ہیں۔ ایسے جتنے کتے کے پلے ہیں وہ کسی بھی نام سے ہو، خدا کی قسم انہیں ٹھوکر میں رکھ کے اڑا دو، اس لیے کہ امام شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كَلَابِ الْحَابِيَّہ، جو حضرت امیر معاویہ پہ بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان محترم، میں دیکھ رہا ہوں لونڈے یہ گڑگے برابر کے پوٹے، میں بھی اسی علاقے دکن کا ہوں، بیڑ ضلع کا، تمہارے کرناٹک سے لکھے ہمارا علاقہ، ہر 100 کلومیٹر پہ زبان میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ یہ گڑگے برابر کے پوٹے، 4-4 فٹ کا یہ پوٹا، ٹیٹوا دبا دو مر جائیں گا جگہ پہ۔ نہیں بھائی، انہوں جنگ کرے حضرت علی سے، تیرے کو کیا گاجر معلوم؟ بے وقوف، جن سے جنگ ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ وہ مشرک تھے، فرمایا نہیں موحد تھے، کہا منافق تھے، کہا نہیں مومن تھے، پھر کہا کون تھے، فما ہم، مولا کائنات فرماتے اخواننا بغو علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو الگ راستے پر چلے۔ جب معاویہ، جب حضرت مولا کائنات حضرت امیر معاویہ کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، طلحہ کو بھائی کہہ رہے ہیں، زبیر کو بھائی کہہ رہے ہیں، صحابہ کی جماعت کو بھائی کہہ رہے ہیں، تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد جسے نہ عربی پڑھنی آتی ہو، نہ قرآن پڑھنا آتا ہو، نہ حدیث دیکھنا نصیب ہو، نہ محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نصیب ہو، ایسے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ پرفتن زمانہ ہے جس میں فتنے نکل رہے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس علاقے کے جو مرشدہ اور پیرا ہیں جو جنت کی ٹکٹیں بانٹتے پھر رہے ہیں، تم ان کی جیبیں گرم کرو۔ اور یہ دیوانہ سمجھ رہا پیر صاحب کو نوازوں گا تو قیامت کے میدان میں کہیں سے پیر صاحب نکل کر آئیں گے اور یہ دیوانوں کو جنت کا دروازہ توڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ پیر صاحب کے باپ کی جنت ہے، پیر صاحب کی وہ ٹھکائی ہو رہی ہوں گی، تجھے ملیں گے بھی نہیں پیر صاحب، ان کی ٹھکائی الگ سے ہو رہی ہوں گی۔ اور عجیب و غریب حلیہ، ہمارے بمبئی میں تو سب سے بڑا ولی وہ جو کبھی نہ نہائے، جو کبھی نہ بال کٹائے، کبھی نہ ناخن کٹائے، اور جو زیادہ گالی دینے میں ایکسپرٹ ہے، بولے مجذوب ہے۔ کائے کا مجذوب ہے رے؟ بریانی رکھے تو ٹھوس ٹھوس کے کھاتا، رات بھر ٹائر پنچر ہوتا، نماز کے ٹائم میڑے چالے کرتا، مجذوب ایسے رہتے۔ مجذوب بولے تو کائے کا ہوش نہیں رہتا اس کو، کھانے کا برابر ہوش۔ مرید کے گھر میں پہنچے تو کیا ہے، ذرا نرم نرم دینا تو ادھر کھسکا۔ یہ سنت ہے بھائی، سنت سنت کہہ کے پیٹ العلوم میں گھسیڑتا جاتا۔ ایسے ہی ایک پیر صاحب جن کا پیٹ العلوم حد سے زیادہ بڑا تھا، اپنے مرید کے گھر پہنچے، بیچارے نے عقیدت و محبت میں دسترخوان کو وسیع کیا، پیر صاحب ٹھوستے جا رہے ہیں، یہ سنت وہ سنت وہ سنت۔ اتنے میں مرید کا بچہ آیا، پیر صاحب نے کہا اس کا نام کیا؟ مرید نے کہا حضور اس کا نام فرض ہے۔ تو کہا عجیب و غریب نام ہے۔ کہا جی حضور بات دراصل یہ ہے کہ اس کا نام ہے تو سنت، لیکن میں دیکھتا ہوں جو چیز سنت ہوتی ہے وہ آپ کے حلقوم مبارک سے آپ کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے، تو مجھے لگا کہیں آپ اس کو بھی نہ کھا جائیں۔ تو یہ جتنے کھانے والے پیر، اڑیا گڑیا، لٹیا چٹیا، ٹامک ٹوئیاں سرکاریں ہیں، ان کے مرنے کے بعد جن کی تم مزاریں بناتے ہو، اب تو تعویذ گنڈا کرنے والوں کی بھی مزار بن رہی ہے۔ اب کرناٹک میں سب سے اچھا دھندا کون سا؟ کچھ ہے تیرے گھر میں، تیرے گھر میں؟ اے کھودورے رات کو میرے گھر میں ہے، بولے مرشد کیا رے دیوانے، پورا گھر کھود ڈالتا، اس کا باپ آ کے بنا کے دیں گا مرشد کا۔ ارے کائکو ایڑے چالے کر رہے، ایسے ہولے مت بنو۔ سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ، اور ہر ایک پہ جادو ہے کرناٹک میں۔ کون ایسا ہے جو جادو سے بچا؟ ہمارے پاس ہے حضرت برکت نہیں ہے، کیا کرنا؟ نماز پڑھو بھائی، گھر میں پردے کی پابندی کرے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ وہ مرشد بولے تیرے پہ بہت زیادہ کرا ہوا، جب تک ایسا نہ بتاؤ اس کو تشفی نہیں ہوتی۔
خدا کی قسم تمہاری عقیدتوں سے یہ بنگالی بابا، یہ اڑیا پیر، یہ لٹیا پیر، یہ چٹیا پیر، یہ ٹامک ٹنیا پیر، یہ رنگیلے شاہ، یہ جانے من جنتی، عجیب و غریب نام والے آ کر تم سے کھیل رہے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد تم ان کی مزاریں بنا رہے ہو، دھمال ڈال رہے ہو، مزار پر خلاف شرع کام کر رہے ہو۔ جو مزاریں اللہ والوں کی ہیں وہاں جانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن شریعت نے جو ضابطہ بتایا ہے حاضری کا، اسی ضابطے کے مطابق اگر حاضری دو گے فیض ملے گا، اور نہیں دو گے آپ کو فیض نہیں ملے گا۔ آج مزارات اولیاء کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہے، عرسوں کے نام پر خدا کی قسم محلے کی نیندیں خراب کر رکھی ہے، عرسوں میں غیر شرعی کام ہو رہا ہے، تو جہاں جہاں عرس خلاف شرع ہو رہا ہے وہاں کے عرس بند کر دینے چاہیے۔ آپ مزاروں کو نہیں مدرسوں کو مضبوط کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخر زمانے میں جھوٹ بولنے والوں، فریب دینے والوں کی ایک جماعت ہوگی۔ دیکھو زبان نبوت سے جو بات نکل گئی وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ جب سرکار نے فرما دیا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، صحابہ کرام کی مشتاق جماعت نے جاننا چاہا یا رسول اللہ اس جنتی جماعت کا نام کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس اور علامہ عبد الکریم شہرستانی کی الملل والنحل اور امام غزالی کی کتاب میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جانے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ روافظ کی جماعت نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کی جماعت نہیں ہے، اور اسی اہل سنت و جماعت کو اس دور پرفتن میں پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، پہچان کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے۔ بے شک، بے بولے شک۔ جب اہل سنت ہے تو بریلوی کیوں؟ آپ ذرا 50 سال پہلے جاؤ، گائے ایک ہی قسم کی ملتی تھی، دیسی گائے، پھر اسرائیل کم بخت نے مار دیا جرسی گائے 40 لیٹر دودھ دینے والی۔ 40-50 سال پہلے جاؤ، مرغی ایک ہی قسم کی ملتی تھی، گوران مرغی، دیسی مرغی، بعد میں آئی فارم کی مرغی، ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، فاسٹ پروڈکشن، 20-22 دن بیٹھنے کا ٹینشن ہی نہیں۔ پہلے کچھ نہیں آتا تھا، پان پٹی پہ لوگوں کو بولتا تھا کتنا چونا لگاؤ، مفتی بننے کے بعد بنا بولے چونا لگا، جماعت والے پکڑ کے لے کے گئے، 40 دن کے بعد جب آئے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی نے کہا ٹخنوں سے اوپر پہنو، گدہ الذی گھٹنے سے اوپر پہن رہا۔ پہلے گیا تو ٹھیک ٹھاک تھا، اب یہ بڑا پیٹ العلوم، ماتھے پہ شامی کباب، اور 40 دن میں مفتی بن گیا، بغل میں شرک و کفر کی توپ ہے، شرک شرک کفر کفر، شرک شرک کفر کفر، اتنے جلدی مفتی بنتے۔ 18 سال پڑھنے کے بعد بھی مولانا آپ گواہ ہیں، آج میرے سامنے ایک مسئلہ آیا، میں نے کہا میرے ذہن میں نہیں، میں نے اپنے سے زیادہ ذی علم کو فون لگا کر دیا۔ صحیح بات ہے نا امام صاحب؟ انہیں 40 دن میں کیسا مفتی بن جاتا ہے؟ یہی زمانہ ہے جب لوگ خود سے حدیث قرآن پڑھ کے بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد پہلے تو یہاں دارو پی کے پڑا رہتا تھا گٹر میں، اور منہ کھلا رہتا تھا، اور کتا جب ٹانگ اٹھا کر چھوڑتا تو کہتا ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا۔ اب 40 دن کے بعد ماشاءاللہ اتنا بڑا مفتی بن گیا کہ دین میں دخل دے رہا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعت کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اور ایک وہ ہے گدہ الذی سعودی میں گیا نل درست کرنے کے لیے، ڈراوری کے کام کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے، وہاں بھوجپوری عربی سیکھ لیا، ویزا ایکسپائر، پاسپورٹ ختم، وہاں متوا کتوا بن گیا، لال رومال اوڑھ کے روضہ رسول کے پاس کھڑے رہ کر لوگوں سے بحث کر رہا ہے۔ ایک صاحب مجھے بھی ملے، بولے مولانا دعا کے لیے قبلہ ہے، دعا کے لیے قبلہ۔ تو میں نے کہا 24 گھنٹے میں بہت ساری دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے آنے کی بھی دعا ہے، بیوی کے پاس جانے کی بھی دعا، قبلے کو منہ کرنا ہے کہ نہیں؟ انٹرنیٹ پہ مناظرہ سنے کہ نہیں سنے؟ کیسے کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ بولے تمہارے منہ سے مولانا بو آ رہی، تو میں نے کہا تیرے منہ سے کیا مشک کے فوارے پھوٹ رہے ہیں؟
کوا کھانے والے کو مرغا کھانے والے کے منہ سے باسی آتی ہے، تو پھر ایسے لوگ متوا کتوا بن کے جب ہندوستان میں آتے ہیں، جماعت اہل حدیث کے ماشاءاللہ آئین قاف ہا بڑا گاڑھا ہوتا ہے، مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کر حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا اما کتنے حدیثہ پڑھا رہے ہولے ہو تو مار تو میرے سامنے آؤ۔ ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ آسمان سے اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی اس میں سے کسی ایک کتاب کا نام سعودیہ بھی ہے کیا؟ ارے ہے تو بتاؤ۔ قرآن کی 114 سورتوں میں سے کوئی ایک سورہ کا نام سعودیہ بھی ہے کیا؟ ہم نے سعودی میں میلاد نہیں دیکھا۔ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب کا نام سعودیہ ہے کیا؟ جب سعودیہ نہ اللہ کی کتاب کا نام ہے، نہ حدیث کے مجموعے کا نام ہے، نہ کسی فقہی مذہب کا نام ہے، نہ کسی امام کی رائے کا نام ہے، بلکہ انگریزوں کی بھیک ہے جو آل سعود اور آل شیخ کو ملی ہے ترکیوں سے چھین کر، تو وہ ہمارے لیے کیسے حجت ہو جائے گا؟ جس سعودیہ میں آج عورتوں کو ڈرائیونگ کا لائسنس مل رہا ہے اور ہیلووین کا تہوار شیطانی تہوار منایا جا رہا ہے، جس سعودیہ میں شیخ سلمان اسلام کی شکل کو بدلنا چاہ رہا ہے، روضہ رسول کے پاس ان جدید یزیدیوں کے گھوڑے، جدید گھوڑے گاڑیاں روضہ رسول کے سامنے کھڑی ہے، وہ بارگاہ رسالت جس کا قرآن نے ادب سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اللہ اللہ، حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ بڑے پائے کے ولی ہے، روضہ رسول پر پہلی مرتبہ گئے اور فوراً باہر نکل گئے۔ لوگوں نے کہا حضور یار کو ملنے کے لیے آئے تھے، ایسی کیا بے قراری تھی؟ فوراً آپ نکل گئے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں جتنی دیر اپنی سانس کو روک سکتا تھا روکا رہا، میں نہیں چاہتا کہ نبی کے سانس کے اوپر میری سانس ہوتی۔ میرے آقا قبر انور میں زندہ ہے، سلامت ہے، آنے والوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی دنیاوی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ خدا کی قسم نبی کی سانسیں چل رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری سانس نبی کے سانس پر فوقیت دے۔ اللہ اللہ، ادب گاہیست زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ آج اس روضہ رسول کے احترام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے، ان کے جگر کے ٹکڑے، ان کے یار، وفادار، چوکیدار، جانثار صحابہ کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ تم سعودیہ کی بات کیا کرتے ہو؟ کیا ہے سعودیہ؟ انگریزوں کی ناجائز دی ہوئی ریاست کا نام سعودیہ ہے۔ ہم حجاز مقدس کو جانتے ہیں، ہم عرب شریف کو جانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ سعودیہ سے ریجیکٹ ہو کر آتے ہیں، یہاں ریٹرن ہو کے نہیں، بھوجپوری عربی سیکھ کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد دیکھو ذرا فضیلت الشیخ حفظہ اللہ صاحب کو حدیث قرآن کے اندر مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ ایسے ہاتھ باندھیں گے۔ وہ دیکھا کہ نہیں آپ نے، شہروں میں ہے نا بھائی عجیب نمونے، 25 لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے، یہ اگر 10 آ جائیں تو 11ویں کی گنجائش نہیں، اتنا پیر پھیلا لیں گے کہ قربانی کا دمبا بیچ میں سے نکل جائے۔ یہ کون سا اسٹائل ہے رے بھائی نماز پڑھنے کا؟ حوالدار آپ کو بلائے پولیس والا ادھر آ تو سارے بٹن کھول لینا، آستین چڑھا لینا، ایسا جانا، پھر آپ کے گوشت والے حصے پہ وہ سکائی کرے گا کہ 2-4 دن آپ تشریف رکھنے کے لائق نہیں رہو گے۔ بتا پولیس والا یہ حالت برداشت نہیں کرتا۔ قرآن کہہ رہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اپنے رب کے حضور ڈرتے ہوئے کھڑے رہو۔ یہ مسجد میں کشتی کھیلنے کے لیے آپ اللہ سے آ جا معاذ اللہ رب العالمین، جوکر نائک کے فالو اور توصیف الشیطان معراج ربانی کے فالوور۔ شہروں میں ان کی آبادی بڑھ رہی، بڑھنے کی وجہ ہے ڈسکاؤنٹ، دین میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ کہاں 20 رکعت پڑھنا، 8 رکعت وہ بھی حدیث سے، صحیح بخاری سے، اتنا پکا پروف۔ مولانا کہاں سے دکھا رہے؟ بہار شریعت سے۔ بہار شریعت کس کی جی؟ اب بھی لکھے سو کتاب بخاری شریف، ماشاءاللہ۔ دھوکہ کب سمجھو؟
संडास पे चांदी का वरक लगा दो तो असलियत नहीं बदलती। आपके पास कोई भी बदमजहब, बेदीन, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, राफजी, साहबा का दुश्मन या कोई ढोलकी आए तो आप बहस मत कीजिए। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि अब कर्नाटक में बहुत उलमा पैदा हो चुके। वाह वाह वाह। तो इनके पास उसको पकड़ कर लेकर आइए, देखो फिर कैसे उसका भूत भागता है, कैसे उसका भूत भागता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात होगी। वो जमात क्या करेंगी? यअतूनकुम मिनल अहादीस, तुम्हारे सामने हदीस लेकर आएंगे। हदीस में आता है। मैं एक जगह, बहुत पहले की बात है, जब हल्की हल्की धारी मुझे आई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था कुरला में, तो 2-4 लौंडे आए। वो समझे होगा किसी मदरसे का तालिब इल्म, आए, बोले माशाअल्लाह आप तो बड़े खूबसूरत हैं। तो मैंने कहा उसमें क्या हुआ, फिर मैं खूबसूरत हूँ तो बोले नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह। मैंने कहा नहीं पढ़ना चाहिए। बोले बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी नमाज ठीक नहीं। मैंने कहा मेरी नमाज क्यों नहीं ठीक? बोले बात आप समझे नहीं, ये जो नमाज आप पढ़ रहे हैं ना, ये कूफी नमाज है, मदनी नमाज नहीं। मैंने कहा अच्छा, नमाज भी शहरों की होती है, मैं कूफी पढ़ रहा हूँ और मदनी नमाज अलग है। तो एक काम करो, मुझे बंबई वाली सिखा दो, मैं बंबई वाला हूँ। हमसे होशियारी मारोगे, ठेल के रख देंगे तुमको वहीं, समझे। ज्यादा सबर का मादा वद्दा है ही नहीं हमारे पास। जरबा यजरिबो की गर्दान होती है हमारे पास। वो तो अच्छा हुआ 2 मंजिला वाला मेरे सामने नहीं आया। इतने होशियार, इतने होशियार। फिर आइए ऑफिस पे चलिए, माशाअल्लाह हदीस की किताबें रखी है। हम लोग तो भाई हदीस का इत्तेबा करते हैं। कितना भोला, कितना अच्छा। वो जमात वाले नहीं असर के बाद निकलते, 4, 5, 6 लोग निकलते, आगे एक अमीर साहब रहता, और वो अमीर साहब के गाँव को जाके मालूम करो, माँ बाप को मारने वाला, ब्याज बट्टे खाने वाला, औरत का हक अदा नहीं करने वाला, पड़ोसियों की जमीनों पे कब्जा करने वाला, वैसा शख्स जमात में आके क्या बन गया? अमीर साहब माशाअल्लाह। बहुत रिश्तेदारी करते ना देवबंदियों से। अब अमीर साहब 4-5 लोग निकले असर के बाद, और कितने बोले, कितने नेक, रास्ते के एक किनारे से चलेंगे, ऐसा बुड़ 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 करे, पढ़ते कुछ नहीं, पीछे ऐसा हाथ रहेगा, उसमें तस्वीर रहेंगी 4 उंगल की, आगे बोलते आता जा फंसता जा, आता जा फंसता जा। अब खुदा जाने उंगली तस्वीर पे चलती है कि कहाँ चलती है, बहरहाल चली। करीब आए, भोला भाला सुन्नी भाजी के गाड़ी पे बैठा, सीधा साधा सुन्नी। रात भर मुफ्ती कलीम साहब का बयान सुना, फजर में टांग उठा के सो रहा था। ऐसा नको करो भाई, नमाज को आओ, मस्जिदा आबाद करो, ऐसा कल कर। फिर उसके बाद आए भाजी गाड़ी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई उम्मत बहुत गम्मत कर रही है, तो मैं क्या करूं? उम्मत बहुत गम्मत कर रही है, अल्लाह का दीन बहुत खतरे में। हमारी जमात बहुत दूर से आई है, तशरीफ लाई है। ये भाई साहब साउथ अफ्रीका से डायमंड का कारखाना खुला छोड़ कर आए। हम इतना टाइम नहीं मिल रहा था, और अफ्रीका से हिंदुस्तान के बीच में जितने मुल्क है सब में इस्लाम फैल गया। और ये दलिंदर वहां से उठ के डायरेक्ट यहाँ तेरा काला मुंह लेके आया। वो अफ्रीका वाला कहाँ का रहता मालूम है? केरला का। और वो अमेरिका वाला कश्मीर का रहता है। मेरे भाई अफ्रीका से डायमंड का कारखाना खुला छोड़ कर आए। अल्लाह का दीन बहुत खतरे में। तूने बोलता मैं क्या करूं? तशरीफ लाइए, मगरिब बाद अल्लाह रसूल की बात होगी, अल्लाह रसूल की बात होगी। वो बोलता भाई अल्लाह रसूल की बात होगी वो तो ठीक है, लेकिन मेरा गाड़ा कौन संभालेगा? अल्लाह संभालेगा। माशाअल्लाह। पान पट्टी वाले को भी अल्लाह संभालेगा, रिक्शा वाले को भी अल्लाह संभालेगा, डेयरी वाले को भी अल्लाह संभालेगा। अल्लाह सब संभालेगा, दीन नहीं संभालेगा। अल्लाह सब संभाल लेगा, दीन नहीं संभालेगा। अल्लाह रसूल की बात होगी, अल्लाह रसूल की बात होगी। अबे कहना घामड़ गदहुल्लजी खर दिमाग बेदाल के बुदन चुगतुल बुखारा अखबसुन नास मुतफै ना तहकीक खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूले मुतलक जहले मुरक्कब। एक होता मजहूले मुतलक, एक होता मुतलक। बेवकूफ, जब अल्लाह रसूल की बात होगी तो बीच में मैं क्या करने जाऊं? बीच में तो जिब्रील भी नहीं जाते। कहते या रसूल अल्लाह एक कदम भी आगे बढ़ गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह रसूल की बात हो। और इतने झूठे, इतनी फेकम फाक, इतनी फेकम फाक, देवबंदियों से बड़ा और तबलीगियों से बड़ा झूठा कोई नहीं। मस्जिद में आप गए, मेरे भाई जमात का काम बहुत ऊंचा काम है, इतना ऊंचा काम है मेरे भाई।
ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے، پیٹرول ختم ہو گیا، ساتھی رونے لگے، یا اللہ کیسے ہوگا، امیر صاحب نے پانی ڈالا، گاڑی چلنے لگی۔ ہم بولتے ہیں غریب نواز نے ذرا سے کٹورے میں اناس اگر منگایا، ایسا کیسا ہوتا مولانا؟ تو وہاں عقل میں بات نہیں آتی، یہاں امیر صاحب پانی سے گاڑی چلا رہا، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہماری جماعت گئی، بم پھوٹ گیا، سب مر گئے، ہم رہ گئے۔ کائے کو رہ گئے؟ تم نے پہلے جانا تھا بھائی۔ بہت بڑے جھوٹے، ان سے بڑا جھوٹا شاید ہی کوئی۔ پھر اس کے بعد کچھ بھی جھوٹے سچے قصے سنائیں گے، پھر اس کے بعد تشکیل کریں گے، جماعت میں نکالیں گے سنی نوجوان۔ یار اتنی دیر میں انہوں نے کسی کے خلاف نہیں بولے، یہ بات تو ہے، کسی کا نام نہیں لیا، سوائے نماز کے بات نہیں کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا۔ ارے بھولے، ارے دیوانے، ارے بھولے۔ شکاری جب جال ڈالتا ہے تو جال کے اوپر دانا ڈالتا، دور کہیں کھڑا رہ کر پرندے کی آواز نکالتا ہے تاکہ پرندے کو لگے کہ ہمارے ذات برادری کا کوئی ہے آس پاس میں، اور مانوس سی آواز سمجھ کر وہ قریب آتا ہے دانا چگنے کے لیے، پھر وہ کھینچتا ہے اسے اپنے جال میں پھانستا ہے۔ یہ نماز جال ہے، یہ داڑھی جال ہے، یہ سنت جال ہے، یہ تبلیغ جال ہے۔ اس جال کے ذریعے تم کو کھینچا جا رہا ہے۔ ہمارا نمازوں سے انکار ہی کب ہے؟ ہمارا داڑھی کے سنت ہونے سے انکار ہی کب ہے؟ ہمارا دعوت و تبلیغ سے انکار ہی کب ہے؟ ہمارا اختلاف ہے کہ تمہارے وہ ملا جو دنیا میں تھے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں بارگاہ رسالت میں بدترین گستاخیاں کی، اس پر قائم رہے، مرے، اور جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلے گئے۔ جب تک تم انہیں کافر نہ سمجھو اور ان کے طریقہ دعوت کو نہ چھوڑو، خدا کی قسم آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن کسی سنی کا کسی بد مذہب سے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ واہ، بے شک بے شک، بہت عمدہ، واہ 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 واہ۔ ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا، ہاں عزیزان گرامی وقار، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ جن جماعتیوں کو تم بہت بھولا سمجھ کر جا رہے ہو، تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جن کا کام ہی ہے اختلافی مسائل پر بات مت کرو، اختلافی مسائل کو چھیڑو مت، اپنے علماء کے بارے میں بتاؤ مت، صرف لوگوں کو نماز و کلمے کے نام پر چھینو، اور اس کے بعد جب وہ پکے بن جائیں گے، جب ان کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا تو علماء کے بڑے بڑے کفر بھی ہضم کر لیں گے۔ ہم کہتے تھے کہ دیوبندی عالموں نے اپنی کتابوں میں کفر لکھا، لوگ بولتے تھے ارے مولانا ایسے کیسے ہوگا، کوئی کفر لکھے گا، کچھ بھی بولتے۔ میں نے امیر صاحب کو پوچھا، امیر صاحب بولتے ہو تمہارے اس مولانا نے چھاپے۔ ارے بے وقوف، ہمارے لوگ آج تک اعلیٰ حضرت کی 1300 کتاب نہیں چھاپ پائے، تیرے مولانا کی کتاب چھاپ دیں گے؟ پھر جواب دیں گے وہ تو مر گئے، ان کا معاملہ ختم، اب ان سے کیوں جھگڑا؟ آج تک ہم کتاب دکھا رہے تھے، دیکھو نیٹ پر جا کر مفتی طارق مسعود نے حضور علیہ السلام کو جاہل ان پڑھ کہا کہ نبی کے سامنے صحابہ نے قرآن میں غلطی کی اور نبی کو پتہ نہیں چلا۔ آج بھی ان کی گستاخیاں جاری ہے۔ او وہابیوں کو بیٹیاں دینے والوں، وہابیوں کی بیٹیاں لانے والوں، اور اچھے خاصے سنی ماحول کو بدبودار کرنے والوں، جو غلطی تم کر چکے ہو اسے دہراؤ مت۔ کسی بھی بد مذہب اللہ و رسول کے گستاخ کی دعوت نہ کرو، ان کے یہاں کھاؤ مت۔ یہ سختی میں نہیں کر رہا ہوں، یہ سختی اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرے تو ان سے تعلق توڑ دو، اگر جو ان سے تعلق رکھے ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، ایسے لوگ ظالموں میں سے ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے باپ اور بھائی ایمان کے بدلے کفر کو پسند کریں تو ان سے تعلق نہ رکھو، اور خدا کی قسم تو بیٹی دے لے کر شرمندہ ہے، کھا پی کے شرمندہ ہے، ان کے یہاں جا کر شرمندہ ہے۔ مولانا میں کیسے بولوں، کسی وہابی سنی کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہابی ایک منحوس دھرم ہے جس کی بنیاد انگریزوں نے رکھی ہے، اور جس کی بنیاد یہ ہے حب خدا اور بغض نبی، خدا سے محبت اور نبی سے دشمنی۔ رکھو گے وہابیوں سے اتحاد
اور تم اتحاد کر کے بلاؤ گے، دھیرے دھیرے وہ پیر پسار لیں گے۔ وہ بہت خطرناک زہر ہے، اگر ایک مرتبہ انٹری مل گئی۔ آؤ مہاراشٹر کے علاقے میں دیکھو، پورے کے پورا گاؤں صاف ہو گیا، مزاریں ٹوٹ گئی، نیاز، فاتحہ، درود، سلام سب بند۔ آج ایک سنی مسجد نہیں ملتی ہے۔ کئی علاقے، بیڑ چلے جاؤ، لاتور چلے جاؤ، پربھنی چلے جاؤ، ہنگولی چلے جاؤ، پہلے سب سنی ماحول تھا۔ یہ اوپر سے نہیں آیا، انہوں نے تبلیغ کے دم پر اپنا ماحول بنایا، اور جب ان کی فیلڈ بن گئی، ان کی زمین مضبوط ہو گئی، پھر انہوں نے تمام رسومات اہل سنت کو بند کر دیا۔ لوگوں کے عقیدے میں چینجز آ گیا۔ ذرا کسی بھی جماعت میں جانے سے پہلے ڈیپلی پڑھا کرو کہ ان کے بزرگوں کے عقائد و نظریات کیا ہے۔ عمل سے بحث نہیں ہے، تم صرف عمل دیکھتے ہو، کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا بڑا پرہیزگار ہے۔ کیا ابلیس سے بڑے نمازی ہیں جس نے پوری زمین کو سجدوں سے بھر دیا؟ جب زمین پہ جگہ نہیں بچی تو رفع آسمانی ہوا، پہلے آسمان پہ گیا، حتیٰ کہ ساتوں آسمان کو سجدوں سے بھر دیا۔ لیکن جب جناب آدم کے سجدے کی بات آئی تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا، نبی کی تعظیم سے انکار کر دیا۔ 6 کروڑ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کر اسے راندے درگاہ کر دیا گیا، جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ ابھی تو تم جنت میں گئے بھی نہیں، واہ واہ، بہت خوب، جنت بہت دیکھی بھی نہیں۔ عبادت مت دیکھو، عقیدہ درست ہے یا نہیں، نجات صحیح عقیدے پر ہے، عبادت پر نہیں۔ مجھے بتاؤ، ایک پکا کافر اگر فجر سے پہلے مسجد میں آئے، عشاء کے بعد جائے، نماز 5 وقتہ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، کتنے ایسے مفتی ہیں جو بتائیں گے اس کی نماز ہو گئی، نماز ہوئی؟ پیچھے والوں کا شاید اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ محقق لوگ معلوم پڑتے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، غور کر رہے ہیں، خوض کر رہے ہیں۔ زیادہ محقق مت بنو، علماء کے پیچھے چلو، تحقیق کرو گے بیڑا غرق ہو جائے۔ ایک جگہ میں گیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، میں نے دیکھا ماشاءاللہ باجماعت نماز ہو رہی ہے، سب ادب سے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صاحب اکیلے ٹرا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا، امام صاحب سے نہیں بنتی کہ کمیٹی والوں سے نہیں بنتی، کس سے اختلاف ہے ان کا؟ تو بہرحال جب وہ فارغ ہوئے ایکسرسائز سے تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب آپ نے نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھی؟ بولے وہ آپ نہیں سمجھیں۔ میں نے کہا آپ سمجھا دیجئے۔ بولے نہیں آپ نہیں سمجھیں، بہت معرفت کی بات ہے، ڈیپ کی بات ہے۔ ارے میں نے کہا سمجھا ہی دیجئے تاکہ میں بھی آپ کا فالوورز بن جاؤں۔ بولے مولانا بات دراصل ایسی ہے کہ نماز با جماعت قرآن میں لکھی ہی نہیں۔ تو میں نے کہا قرآن میں لکھا تو ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بولے خالی رکوع کا لکھا ہے نا مولانا، پوری نماز کہاں ہے؟ تو میں نے کہا پوری نماز حدیث میں لکھی ہے۔ تو بولے مولانا میں حدیث نہیں مانتا، حدیث تو 300 سال کے بعد جمع ہو، میں کیسے مان لوں یہ اللہ کے رسول کی بات ہے؟ تو پھر میں نے کہا ایک کام کرو، آپ ہی بتا دو اکیلے نماز پڑھنا، بہت زیادہ محقق مت بنو، جب محقق بنو گے تو کیسے بیڑا غرق ہوگا سن لو۔ میں نے کہا آپ ہی بتا دو۔ بولے ہاں بے شک قرآن میں لکھا ہے اکیلے نماز پڑھنا۔ تو میں بھی حیرت کے سمندر میں غرق ہو گیا کہ محقق صاحب کی زبان نامسعود سے ابھی کیا نکلنے والا ہے۔ بولے مولانا قرآن میں لکھا تو ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز اکیلے پڑھو۔ تو میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بولے کیجئے، ہم سعودیہ میں 4 سال رہے ہیں اور وہاں ہم نے مسند امام احمد بن حنبل پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا اتنا چیخ کائے رہے ہیں پیر صاحب، بیٹھو شرافت سے۔ انا مانے، بولے انا مانے بے شک۔ میں نے کہا صلاۃ مانے، بولے نماز۔ اور میں نے کہا تنہا مانے عربی میں، بولے اس کا کیا دیکھنا، سب بچہ بچہ جانتا تنہا مطلب اکیلا۔ ابے میں نے کہا چغت البخارا، وہ تنہا عربی والا تو اردو میں کہاں گھسیڑ رہا ہے؟ وہ تو تنہا عربی والا ہے نا، اس کا معنی اردو والا تو کیوں بنا رہا اکیلا؟ تو بولے کیا معنی ہوا؟ ابے میں نے کہا تنہا اس کا جو عربی معنی ہے وہ یہ کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، وہ تھا عربی میں۔
یہ تھوڑی اردو، تھوڑی عربی اور تھوڑی ڈکشنری اور تھوڑی گوگل کی پیروی کر کر کے محقق صاحب بنے تھے. اس لیے کہتا ہوں یہ جو تنتنا ہے نا موبائل، ارے لانا بھائی، ایک تو اتنا اجالا گر رہا ماشاءاللہ میرے بچے کا، یہ میرا لڑکا ہے، لوگ آپ کا ہی ہے صحیح میں، بتاؤ یار عجیب بات ہے. دوبارہ اب جو اس سے دین سیکھے گا، یہ دین سیکھنے کے لیے، یہ آپ کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. ہاں اس پر جو علماء مسلک حق کے گروپ یا چینل چلاتے ہیں ان سے جڑیے، لیکن جو ڈائریکٹ گوگل سے نکالتا ہے، ابھی گوگل سے نکال کے دیتا ہوں آپ کو حدیث. یاد ہے آپ کو ایک نے مجھے کہا تھا، سنے کہ نہیں مناظرہ افو خان والا، ابھی 2 منٹ رکیے. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر کسی دن 3-4 دن کے لیے انٹرنیٹ کی سروس بند ہو جائے تو سارے غیر مقلد تو یتیم ہو جائے گا. یہ غیر مقلد نہیں ہے، یہ گوگل کے مقلد ہے. کاہے کے؟ تو اب بتاؤ، تنہا عربی ہے جس کا معنی روکنے کے ہے، اب انہوں نے اس کو اردو سمجھ لیا اور اکیلے نماز پڑھنے لگے. میں نے کہا بے وقوف، حدیث قرآن پڑھنا بازیچے اطفال ہے، بچوں کا کھیل ہے. اچھے اچھوں کو غلطی لگ جاتی ہے اور اچھے اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں. سیدھا راستہ یہ ہے، امن اور سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ علماء کی پیروی کی جائے، ان کے ذریعے حدیث و قرآن سمجھا جائے. سمجھو گے موبائل سے حدیث قرآن؟ ارے کہاں جانا مولانا کے پاس، سیدھا یہی نکال لیتا نا گوگل سے. سیدھا گوگل میں مارنے کا سب آتا. سب کیسا آتا؟ سب صحیح صحیح آتا. سب سے زیادہ موسٹلی ایکسس ہونے والی ویب سائٹ بد مذہبوں کی ہے، قادیانیوں کی ہے. تو کیسے فرق کریں گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ میں نے اپنی کئی تقریروں میں مثال دیا کہ تم گوگل میں ٹائپ کرو قربانی کتنے دن، جواب آئے گا 3 طرح کے جواب آئیں گے. ایک دن کی قربانی، حوالہ بخاری. قربانی کتنے دن ہے؟ اور اگر میں بخاری سے آپ کو ایک دن کی قربانی دکھاؤں تو حدیث. پھر دوسرا جواب آئے گا 3 دن، حوالہ حدیث. چوتھا جواب آئے گا 4 دن، حوالہ حدیث. اب تم کیسے سمجھو گے؟ نبی کبھی کہہ رہے ہیں 1 دن کرو، کبھی کہہ رہے ہیں 3 دن کرو، کبھی کہہ رہے ہیں 4 دن کرو. پھر لوگ کہیں گے یار نبی اپنی بات کے اندر ہی، نبی کی بات کے اندر تضاد ہے، نبی کے بات کے اندر بہت پیچیدگی ہے. اس طرح خود سے حدیث قرآن سیکھنے کے چکر میں آپ منکر حدیث ہو جاؤ گے. جو اہل سنت سے نکل کر دیوبندی بنا، ان کی نماز روزہ دیکھ کر، پھر اس کو اور زیادہ دین سیکھنے کی چاہ میں، صحیح حدیث کے چکر میں وہ دیوبندیت سے پرموشن کر کے اہل حدیث بنتا ہے. پھر اہل حدیث بھی نہیں رہتا، منکر حدیث ہوتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. پھر منکر حدیث بھی نہیں رہتا، وہ مرزا غلام قادیانی لعین خبیث کافر کی جماعت میں جا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے. عافیت اسی میں ہے، علماء سے دین سیکھو، موبائل سے نہیں. ورنہ 4 دن کی قربانی. اور یہ اہل حدیث جو شہروں میں ہے، یہ تو ماڈرن فرقہ ہے. انہوں نے تو دین میں آسانی کر دی، اور اتنی آسانی کر دی کہ لوگ بھی آسانی چاہتے ہیں. 20 رکعت تراوی، وہ دکھا رہا 8 رکعت تراوی حدیث. اچھا اب تم نہیں سمجھو گے نا، یہ دھوکہ کہاں دے رہا ہے؟ یہ سودا کر رہا ہیرے کا، تھما رہا ہے کوئلہ. سودا کر رہا بھینس کا، دے رہا بکری. اور تو بھی حولا، بکری کو بھینس سمجھ کے لا رہا ہے، کوئلے کو ہیرا سمجھ کے لا رہا. بے وقوف مت بنو حدیث قرآن کے نام پر. حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. تو نہیں ہے تو کائے کو پڑھنا 20 رکعت، 16 رکعت زیادہ پڑھوں میں. بیچارہ 1000 روپے کی چپل پہن کے آتا، رمضان کا پہلا دن ہے، آج تو مست چپل پہن کے جاؤں گا. 20 پڑھ کے آئے بعد ملتی نہیں نا. کہاں ہے مفتی علاؤ الدین صاحب؟ دکھ رہی نہیں نا. ارے انہیں 8 پڑھ کے بھاگا نا، 19 لے کے گیا ہوں. 8 پڑھنے والے کو گھسنے مت دو. نماز تو کم پڑھتا ہی پڑھتا ہے حرام خور، چپل بھی چراتا ہے. آسانی حدیث میں نہیں ہے. سنت ضروری نہیں ہے. سنتی تو ٹوپی ضروری نہیں ہے. بنا ٹوپی کے پڑھتا، اور ہم کو دیکھ کے زیادہ بنا ٹوپی کے پڑھتا، اور ہم کو دیکھ کے زیادہ گلہ پڑھتا. آمین.
ایک بات بتا، اتنا ضروری ہے آمین بولنا؟ ہاں بہت ضروری ہے، نہیں بولے تو یہودی بنتے۔ تو 4 رکعت کی نماز میں 2 ٹائم کیوں بولتا رہے؟ 2 رکعت میں حنفی کیوں بنتا؟ 2 رکعت میں یہ بھی تو حنفی بنتا۔ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں۔ ایک عورت کو نا ایسا چھاتی میں بہت دکھ رہا تھا تو بولی کیا کرنا ہے؟ اپنی سہیلی کو بولی دیکھ بازو میں ڈاکٹر ہے، وہاں جا کے دکھانا۔ تو انہیں گئی ڈاکٹر کے پاس۔ اب ڈاکٹر بڑا چتور تھا، جامعہ سلفیہ سے پڑھا ہوا تھا۔ بولے کیا ہوا ماں؟ بولے میرے کو نا یہاں بہت دکھتا دل میں۔ کیا ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ بولے دل میں کہاں سے دکھتا؟ عورتوں کو دل تھوڑی رہتا۔ بولے صحیح میں نہیں رہتا۔ اس کا درد جبھی غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب بولے نا دل نہیں رہتا عورتوں۔ اب جب دین میں ہے چ نہیں تو عمل کریں کیوں؟ دین میں چ نہیں ہے نا، سننا ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، اہل حدیث جماعت کے عالم، یہ جھاپک جھوا داڑا ان کا 3 میل کا یہود چھاپ، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، ماشاءاللہ فضیلۃ الشیخ حفظہ اللہ تعالی۔ تو آئے، یہ اتنا بڑا داڑا، تو پہلے تو میں دیکھ کے سوچ رہا تھا منگس سر کا منہ اس کا اتنا سر، اور یہ بڑا داڑا۔ انہیں پیشاب کے ٹائم کیا کرتا ہوں؟ ایک ہاتھ میں ناڑا اور ایک میں لوٹا، تو یہ داڑا کون سنبھالتا ہوں؟ یہ بوکر سر کا داڑا حدیث میں نہیں ہے۔ اما اتنی حدیث پڑھا، بہت پڑھ کے بیٹھے تم، ذرا آؤ کلیم حنفی کے ساتھ، تم کو حدیث دکھاتا۔ اچھا بہرحال اب ہماری ملاقات ہوئی تو اب یہ سمجھے، اچھا ہم کو معلوم ہے نا یار، سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا، سمجھے؟ وہ پھولا ہوئے غبارے میں سوئی ٹوچ دو جب بھی اس کی ہوا نکل جاتی۔ ہم نے کہا یار مولانا ایک بات بتائیے، آپ کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں سنت نہیں پڑھتے، ٹوپی نہیں لگاتے، دعا نہیں مانگتے، تراویح پوری نہیں پڑھتے۔ تو بولے مولانا سنت ہی تو ہے۔ تو میں نے کہا سنت مطلب؟ بولے جس کو کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ معلوم پڑے فرض نہیں ہے۔ اچھا عین بڑا گاڑھا نکالتا۔ ہم نے کہا اچھا سنت کی یہ تعریف؟ بولے جی ہاں یہی تعریف ہے۔ تو میں نے کہا مولانا داڑھی رکھنا سنت ہے کہ فرض؟ بولے ہے تو سنت۔ تو میں نے کہا رکھنے کے بعد آپ بھول گئے، ایک آدھ ہفتہ کٹا لیا کرو، ایک ہفتہ رکھا کرو، ایک ہفتہ کٹا لیا کرو۔ میں نے کہا شادی ہوئی؟ بولے ہاں الحمدللہ 25 سال ہو گئے، 4 بچے ہیں ہمارے، سعودیہ میں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک ہی عورت ہے؟ بولے جی ہاں۔ تو میں نے کہا نکاح سنت ہے کہ فرض؟ بولے سنت۔ تو میں نے کہا جب سنت ہے تو 25 سال سے ایک ہی کیوں چپکا کے رکھے؟ ارے کبھی کبھی حنفیوں کے حوالے کر دیا کرو تاکہ معلوم پڑے کہ نکاح سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ حرام خورو، جہاں فائدہ دکھتا ہے میٹھا میٹھا، ہڑپ ہڑپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہ جتنے مرزا انجینئر کے فالوورز ہیں صحیح حدیث کے نام پر دھاندلی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث، آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں، فریب دینے والوں کی جماعت آئے گی جو تمہارے سامنے حدیث لائے گی تراویح 20 رکعت نہیں ہے، 3 طلاق دینے کے بعد بھی بیوی رہتی ہے، اور جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے، جب تک وضو باقی رہتا ہے، 4 دن قربانی کرنا چاہیے۔ 4 دن، اچھا 4 دن قربانی کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ ایک اور نیا مسئلہ لے کر آ گئے، معلوم آپ کو؟ جماعت اہل حدیث، غربائے اہل حدیث جماعت کے امام مولوی عبدالستار لکھتے ہیں ہمارے ہاں بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے؟ پیچھے والوں کو دشمنی میرے سے، ایسا نہ تو کرو یار۔ اچھا بکرے میں کتنے ہوتے رے بھائی؟ ایک ہی ہوتا؟ اچھا بڑے سخت لوگ ہیں یار، آپ ذرا بھی رعایت نہیں کر رہے۔ جماعت اہل حدیث کے نزدیک پورے گھر کی طرف سے اگر مرغی بھی قربان کر دی گئی تو قربانی کا واجب ادا ہوگا۔ اچھا مرغی تک بھی ٹھیک تھا، بولے ایک انڈا بھی اگر پورے گھر کی طرف سے قربان کیا گیا تو قربانی ہوگی۔ اب میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، بڑے جانور کا منہ، بکرے کا منہ، مرغی کا منہ قبلے کی طرف کرتا، انڈے کا منہ کہاں کرتا؟ اے ٹالیا نہ کو مارو بھائی، جوکر نائک کی محفل نہیں، سوچنے والی بات ہے، کہاں کرنا؟ اچھا وہ جانوروں کے حصے میں، جانوروں کے گوشت میں 3 حصے ہوتے ہیں، انڈے میں کتنے حصے کرنا؟ تو میں نے کہا پھر یہ جانور ذبح کرنے کی دعا ہے، انڈا ذبح کرنے کی کوئی دعا ہے؟ تو ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے، کھیڑا ہے، وہاں ایک بڈھے حضرت تھے، دگڑو چچا،
اٹھ کے بولے حضرت اس کی بھی دعا ہے نا, ایسا کیسے تم آپ کو نہیں معلوم؟ بولا میرے کو صحیح میں نہیں معلوم. بولے ہے نا اس کی دعا. بولا کون سی رے بھائی؟ بولے گول گول انڈا نہ جانو مادہ نہ جانو نر بسم اللہ اللہ. غیر مقلدوں نے انڈے کی قربانی جائز کر دی تو چچا نے دعا نکال دی. کیسے کیسے لوگ حدیث قرآن کے نام پر دھاندلی. خدا کی قسم یہ مرزا انجینئر اور اہل حدیث جو صحیح حدیث کے نام پر دھاندلی کر رہی ہے, اللہ کے نبی کی بات سمجھنا بازیچے اطفال نہیں ہے. اچھے اچھوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے, محدثین کے سر گھوم جاتے ہیں حضور کی بات سمجھنے کے لیے. یہ 2 ٹکے کے 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے لونڈے جو بڑے بڑے اماموں سے مقابلہ کرتے ہیں, یہ حدیث سمجھیں گے تو اس گروہ ناپاک سے بھی دور رہو. اور دیوبندی جماعت جو نماز و کلمے کی آڑ میں آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے, جن کے اماموں نے جن کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی ہے, آج بھی وہ کتابیں چھپ رہی ہے, وہ کتابیں اصل حالت میں چھپ رہی ہے. ان کے یہاں بیٹی لیتے دیتے ہو. یہ تبلیغی جماعت جو بہت بھولی اور نیک بن کر آتی ہے, ان کے عالموں نے اپنی کتاب میں حضور کے علوم شریفہ کو بچوں, پاگلوں, جانوروں, درندوں, چرندوں, گزندوں کی طرح لکھا ہے. مسلمانوں تمہارے کلیجے نہیں پھٹتے کہ ان کے اماموں نے حضور کے بعد نیا نبی آنا ممکن لکھا ہے, حضور کا میلاد منانا کنہیا کا جنم دن منانے سے برا لکھا ہے. ایسوں کے یہاں رشتہ داری کرتے ہو. اور جو بھی دیوبندی اہل حدیث مرزا پلمبر کا فالوور یا ڈاکٹر نجیس الپادری کا فالوور یا کسی اڑیا گڑیا پیر صحابہ پر بھونکنے والا میری تقریر سن رہا ہو اور اس کو بہت مناظرے کا شوق چرا رہا ہو تو اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور. ارے ماشاءاللہ اتنے ٹرینڈ ہیں آپ لوگ, ماشاءاللہ. آگے کی بات بول دی. ہر باطل فرقے سے مناظرے کے لیے میں تیار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ شاہنور سے جانے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر کل کو کسی کے باسی کڑی میں ابال آ جائے, بھلے گنتی میں 1-2 ہی ہو, ڈھول کی سرکار کے مرید بولے حضرت علی کو سید نہیں مانتے, مسئلہ صاف کرو. آن لائن چل رہا ہے, کون سے شہر؟ ہاں, اتنا کاٹ کے ڈالنا نیٹ. میں نے ایک تقریر کی کہ مولا کائنات سید نہیں ہے, مفتی علاء الدین مولانا منظور صاحب اور بھی کئی علماء بیٹھے. ماشاءاللہ دیکھو علماء کا ایک پورا نورانی قافلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ذمہ داری سے ایک اللہ کے ولی کے آستانے کے قرب میں بیٹھ کر اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنی تقریریں میں کرتا ہوں اپنے الفاظ کا میں ضامن ہوں, تو براہ راست مجھ سے بات کرو. اما خالہ کی طرح یہاں باتیں نہ کیا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نسباً سید نہیں ہے, مرتبے کے لحاظ سے سید ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا دنیا میں ہر شخص کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے. میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. حسن و حسین سید ہیں چونکہ وہ بی بی فاطمہ کے صاحبزادے ہیں, شہزادے ہیں. مولائے کائنات ان کے شوہر ہے. سید ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی اولاد ہونا ضروری ہے. اچھا, مرتبے کے لحاظ سے سید ہی نہیں, سیدوں کے باپ ہیں. سید نہیں, سیدوں کے باپ ہے. بے وقوف جو حضرت علی کو سید کہا گیا ہے وہ نسباً نہیں کہا گیا ہے. اگر وہ سید ہیں تو ان کی ہر اولاد سید ہونا چاہیے. کیا محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے سید ہیں؟ نہیں, علوی. کون ہے؟ کون ہے سید؟ وہی ہوگا جو علی اور فاطمہ کی نسل سے ہو. حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو اولاد ہے وہ سید علوی ہیں. اب دیکھو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی, تو یہاں شیخ سے مراد آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے علاقوں میں جو شیخ سرنیم ہے وہ نہیں. غوث پاک تو حسنی حسینی سید ہے. شیخ کا معنی بزرگ ہے. حضرت علی کو جو سید کہا گیا ہے وہ سردار کے معنی میں کہا گیا. کون سے معنی میں؟ سردار. سمجھتے ہو نہیں, بقراتی دنیا بھر کی جھاڑتے ہو اور سمجھتے ہو پہلے کی طرح ہمارا چلیں گا نہیں. دھتکار دیا لوگوں نے, پھٹکار دیا لوگوں نے. اب کالا کتا بھی نہیں پوچھتا تم کو. پہلے داون گیرے میں بڑی چلتی تھی ماشاءاللہ.
فلانے صاحب فاتح کشمیر. بتاؤ فاتحہ پڑھ کے آئے تو فاتح ہو جاتے. میں بھی فاتح شاہ نور ہوں, میں نے 2-3 ٹائم فاتحہ پڑھا. ایسا خالی گوگل میں دیکھ لیے کشمیر کو تو فاتح ہو جاتے. کیا بے وقوفی ہے یار. یہ دھاندلی والوں سے بھی ہوشیار رہو, دامن گیرے والوں, اور جنہوں نے غلطی سے بیعت کی ہے توڑ دو. یہ مٹھی بھر لوگ جن کا وجود اب قریب الختم ہے, اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی آڑ میں گمراہیت کو پھیلا رہے ہیں, بدعات کو فروغ دے رہے ہیں, شیعت کو بڑھاوا دے رہے ہیں, شیعت کو رافضیوں کی بولی بول رہا ہے. یہ سنابل, یہ شمائل, یہ موبائل اور پتہ نہیں وہ کون کون. خبردار, ہوشیار, جو ہمارے مرکز سے کٹ گیا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم اپنے مرکز سے وفادار ہیں. بے شک بے شک. ہماری وفاداری تاج الشریعہ کے ساتھ بھی تھی, قائد ملت کے ساتھ بھی ہے. بے شک حق ہے. اور جو مرکز کو کی بولی بولے سرکار محدث کبیر اور دیگر علماء کرام, ہم ان کے ساتھ ہیں. تم جاہلوں میں بیٹھ کے چلا پکار کرتے ہو. ایک زمانہ وہ تھا جب اسٹیج پہ دھارتے تھے, اب 10x10 کے کمرے میں ہی چلاتے. پھر میں بولتا ہوں 4 لوگوں کے سامنے بھی چلانا پڑتا. آرام سے بول بھائی. اور مناظرہ بھی ان کا وہیں ہوتا. کبھی ہم سے بھی بات کر لو. 2 مہینے ہو گئے چیلنج مناظرہ دے کر. آئے سامنے, ایک چوزے کو چھوڑ دیا, 10,000 کمانے والے امام کو لائے, اوکھلی میں سر دے دیا, جا بھائی عزت بچا. آئے بیچارے بہت کرو فر کے ساتھ, اور مناظرے کی شرطیں لکھ کر آئے. اس گدھہ الذی کو یہ بھی نہیں پتا کہ شرطیں جو ہے وہ فریقین بیٹھ کر طے کرتے ہیں. میں میرے ہی کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے میرے سے ہی مناظرہ کرتا ہوں اور فاتح ہو جاتا. کیا بے وقوف لوگ ہیں یار. کچھ تو کامن سینس رکھو یار. اچھے سے سن لو, ڈھول کی اب اپنے مرکز سے کٹ چکے ہیں. جو لوگ ادریس کے یا اس کے بھائیوں کے یا سنابل کے مرید ہیں, ان کی بیعت اب باقی نہیں رہی. کسی متبع شریعت جامع الشرائط پیر سے مرید ہو جائے, کھلم کھلا بول رہا ہوں, کھلم کھلا بول رہا ہوں. وہ دور گئے سہانے دور آپ کے. اگر آج بھی آپ لوٹ آؤ اور صحیح معنوں میں فکر تاج الشریعہ کے مطابق کام کرو, آج بھی کلیم حنفی آپ کے ہاتھ چومنے کو تیار ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ان میں سے کتوں کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے, کبھی ملاقات بھی نہیں ہے. معاملہ شریعت کا ہے, اور ہم شریعت کے کون ہیں؟ چوکیدار, ٹھیکیدار نہیں ہے. اور چوکیدار سے چور ڈرتا ہے, آپ ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ ہم تو دین کی سرحدوں کے محافظ ہیں, کھڑے ہیں. کوئی بھی دھاندلی مارے گا ہم چلنے نہیں دیں گے. اللہ کی ذات پہ حملہ ہوگا ہم جواب دیں گے. رسول اللہ کی عصمت پہ حملہ ہوگا ہم جواب دیں گے. انبیاء کے تقدس سے کھیلا جائے گا ہم جواب دیں گے. صحابہ کے ناموس سے کھیلا جائے گا ہم جواب دیں گے. اولیاء اللہ کی عظمتوں سے کھیلا جائے گا ہم جواب دیں گے. ہمیں پڑھایا ہی اس لیے گیا ہے, مدرسوں نے 18 سال کے بعد ہمیں ڈگری اسی لیے دی ہے تاکہ اس منبر پر بیٹھ کر ہم آپ تک پیغام حق پہنچائیں. واہ واہ واہ, بہت عمدہ. جب تاریخ مانگی تو میں نے کوئی نذرانہ مانگا نہیں, مانگا کوئی نذرانے کی بات نہیں کی. الحمدللہ مجھے نذرانے کی پرواہ نہیں. آئی سمجھ میں بات؟ نظر آنا کافی ہے. ان کے بڑے برے دن آ گئے. اے بھائی کوئی بلا رہا نہیں, 349 کا ریچارج مار رہے. وہ کلیم حنفی روز کچھ تو بھی ڈال رہا, دیکھنا پڑتا, 2 GB نیٹ منگتا. وہ دن آ گئے صحیح میں. 350 گنوں کو ماروں, ہاں پھر دوسرا پلان چلتا. پیر صاحب اتنے رکامے ہو گئے, اتنے فالتو ہو گئے, سارے پلانا بھی معلوم ہے کون سے کیسا پہلا پلان ہے کر کے. خدا کی قسم, جتنے دھاندلی کرنے والے, دین کے اندر فرقے پیدا ہونے والے, اور کرناٹک والوں خاص طور سے تمہارے لیے, نماز روزہ چھوڑ کر جو باباؤں کے چکر میں, عاملوں کے چکر میں, 7 سمندر کی پار بلانے والی محبوبہ بابا کے چکر میں, اور یہ دفینے, یہ خزانے, اور جس گھر میں جاؤ 1 ناریل 4 لیمبو. بندش کائے کی بندش؟
چھوڑ دو یہ سب، اور غیر شرعی رسمیں جتنی ہے ان سے تعلق توڑ لو، شریعت و سنت کی پابندی کرو، جو حقیقی اللہ والے ہیں ان سے وابستگی کرو۔ اس میں بھی بہت ڈپلیکیٹ مال آ چکا ہے۔ ساؤتھ انڈیا کے علاقے کے اندر، کرناٹک، آندھرا پردیش میں یہ بڑی بڑی نسبتیں لگانے والے، لمبے لمبے بالا رکھنے والے، 22 فٹ کے بال، 25 فٹ کے بال، عجیب و غریب دکھنے والے پیر صاحب، خدا کی قسم جو نبی کے سنت کا اتباع نہ کرے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ غوث اعظم سے بڑے پیر ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی ہوا میں اڑے پانی پر چلے اسے پیر نہ مانو جب تک اسے شریعت کا پابند نہ دیکھ لو، حنفی ہو یا نہیں۔ جتنے حنفی ہے سب ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے ماشاءاللہ کیا کہنا۔ اچھا ان کا کچھ اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، ابھی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اور اچھا ہے وقت ہی پر بالغ ہو جاؤ، غیر مقلدوں کی طرح وقت سے پہلے محدث مت بنو۔ سرکار امام اعظم جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، انہوں نے ولایت کو کیسے جانچا؟ کرامت کی آدھار پر نہیں، جھپریا کے آدھار پر نہیں، 3 درجن القاب کے آدھار پر نہیں، کسی آستانے سے وابستگی کے آدھار پر نہیں۔ لوگوں نے شور کیا کوفہ میں ولی آئے ہیں، امام اعظم کو خواہش ہوئی دیکھنے کی، لوگوں نے کہا فلاں مسجد میں ٹھہرے ہیں، امام اعظم گئے تو لوگوں نے بتایا ابھی مسجد سے باہر رفع حاجت کے لیے گئے ہیں۔ وہ ولی صاحب آئے، مسجد میں گئے، امام صاحب فرماتے ہیں واپس چلو، خدا کی قسم یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا حضور نہ ملاقات، نہ بات چیت، نہ مسئلے کا تبادلہ ہوا، کیسے پہچانا؟ امام اعظم فرماتے ہیں جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہ معلوم ہو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مسجد میں الٹا پیر رکھا ہے۔ اتنی باریکی دیکھو، لیکن پیر صاحب تو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں۔ ابے تیرا خود کا جنت میں جانا کنفرم ہے، اور پیر سے کیا پردہ، مریدنیوں کے ساتھ دھمال سے ڈانس ہو رہا ہے، قوالی کے اوپر جھوما جا رہا ہے۔ خدا کی قسم حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کس پائے کے ولی ہیں؟ کس پائے کے ولی ہیں؟ ان سے کسی نے پوچھا کیا عورت کسی مرد سے روبرو دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ روبرو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں پڑھنے والی رابعہ ہو، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھائی جانے والی جگہ کعبۃ اللہ ہو، پڑھائی جانے والی کتاب کتاب اللہ ہو، تب بھی ایک مرد کے سامنے بے پردہ ہو کر عورت کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ ارے بے وقوفو، تم پیروں کے پاس کیسے عورتوں کو بھیجتے ہو؟ جو عورت بے پردہ عورتوں سے ملے جو پیر، وہ شخص پیر نہیں ہے۔ جو نماز کے وقت علماء کا مذاق اڑا کر شریعت کو الگ بتائے، طریقت کو الگ بتائے، خود بھی نماز نہ پڑھے، مریدوں کو بھی نماز سے روکے، ایسا جاہل شخص پیر نہیں ہو سکتا۔ جو دین کے اندر حرام چیزوں کو جائز کرے ایسا شخص پیر نہیں ہو سکتا۔ جو نماز کی اہمیت گھٹائے اور یہ کہے کہ سنی کوٹھے پر مرے تب بھی جنتی ہے، معاذ اللہ، یہ بدعملی پر ابھارنے والی باتیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس محلے میں عالم صرف اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت کی بات کرے وہاں شیطان کے جانے کا کام نہیں ہے۔ جس نبی نے مرض الموت میں بھی نماز کو فوت نہیں ہونے دیا، ابو بکر و عمر سے کہا مجھے سہارا دو اور مسجد میں لے کر چلو، اللہ اکبر، نماز کی پابندی فرمائی۔ وہ نبی جو خدا وحدہ لا شریک کے بعد سب کچھ ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے خاتم ہے، انبیاء کے بھی نبی ہے، وہ نبی تو نماز سے تغافل و تساہل نہ کرے۔ تو کیسا پیر ہے جو حضور کے طریقے کو چھوڑ کر پیر بنا ہوا ہے؟ خدا کی قسم یہ منگل کے پہلے والا پیر ہے، شریعت والا پیر نہیں۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ چلیے میں بھی اپنی بات ختم کرتا ہوں، اچھے سے نصیحت لے کر جائیے۔ تمام بد مذہبوں سے، بے دینوں سے دوری اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دین علماء سے سیکھیں گے، انٹرنیٹ سے نہیں سیکھیں گے۔ انشاءاللہ کوئی بھی پیر ہو، فقیر ہو، شریعت کے ترازو پر تولیں گے، کھرا ہے تو قبول، اگر کھوٹا ہے تو رد۔
کتنا بھی اچھا دکھے، کیسا بھی ستھرا دکھے، کیسا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی لہیم شہیم عظیم الجثہ کثیر اللحیہ ہو، کتنے بھی مریدوں کا اس کے ساتھ قافلہ ہو، قبول نہیں ہے ہمیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات، دو اعلان سماعت۔ ایک اعلان یہ کہ آپ کو ہمیشہ مجھ سے جڑے رہنا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ بیٹا، تم جڑے رہو گے انشاءاللہ۔ کچھ جگہ بولتے ہو، کچھ جگہ نہیں بولتے ہو، شرما جاتے ہو، بولنا ہے کہ نہیں بولنا؟ اگر بے موقع بول دیا تو پھر حضرت ڈانٹیں گے۔ یہ بولنے کا مقام ہے۔ موبائل مجھ سے ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے جو میں باطل فرقوں کا رد دلائل کے ساتھ کرتا ہوں، ان کی کتابیں کا اسکین پیج ڈال کر حدیث و قرآن کی روشنی میں ڈائریکٹ آپ پڑھیے، سارے سنیوں کو اس سے جوڑیے۔ واٹس ایپ پر جائیے گا، واٹس ایپ پہ جانے کے بعد اپڈیٹس ہے، اپڈیٹس میں جا کر اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا گول بٹن ہے، اس پر کلک کرنا اور صرف سنی لکھنا، SUNNI سنی۔ نیچے نام آئے گا سنی جمیعت الاحناف، یہ ہماری تنظیم ہے۔ اس پر کلک کیجئے گا، فالو کا بٹن ہے دبائیے، بازو میں گھنٹی ہے دبائیے، اور اس کی لنک دوستوں کو شیئر کیجئے۔ اس طرح آپ ڈائریکٹ میرے چینل میں جڑ جائیں گے اور انشاءاللہ یہاں سے آپ کی بھرپور دینی رہنمائی۔ دوسری باتیں یہ، جب وہابی دیوبندی مدرسوں کی آڑ لے کر، مسجدوں کی آڑ لے کر آئے، اعلیٰ حضرت نے بھرپور رد کیا، عوام نے ان کو پہچانا، ان کے ٹھکانے کون سے؟ آج فتنے خانقاہوں سے اٹھ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ رافضیت خانقاہوں سے پھیل رہی ہے۔ بہت سارے پیر ایرانی ریال پر رال ٹپکا کر رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں۔ مدرسے بہت ہے، جامعات بہت ہے، تنظیمیں بہت ہے۔ ایک اینٹی کانسیپٹ پر میں کام کر رہا ہوں جہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کا بھرپور کام 10 شعبے میں ہوگا۔ ایک خانقاہ میں ممبئی میں بنا رہا ہوں جس کا بجٹ 2.5 کروڑ روپے کا ہے، خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح، جہاں انشاءاللہ قرآن کریم بھی باتجوید پڑھایا جائے گا، علماء کو مناظرے کا کورس بھی سکھایا جائے گا، ماہانہ بیانات بھی ہوں گے، فتاوے بھی دیے جائیں گے، اور جو ادرے گدرے ہیں یا وہابی دیوبندی جو پریشان کرتے ہیں سنیوں کو، ان کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ انشاءاللہ قاعدے سے ان کی ٹھکائی بھی ہوگی، اصلاح بھی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو اس فقیر کی ایک کتاب ہے برکات تقلید، نیٹ پر پڑھیے، 55 غیر مقلدوں نے توبہ کی اس کتاب کو پڑھ۔ مسئلہ تقلید پر حرف آخر، سبحان اللہ، بہت اور آسانی کے لیے رومن میں کتاب ہے۔ واہ، تو سوچئے جب خانقاہ بنے گی سنیت کا بڑا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جاتے جاتے بچے کھڑے رہیں گے اس طرف، میرے رائٹ سائٹ میں کوپنز ہے خانقاہ کے، 50 کے، 100 کے، 200، 500 کے۔ کوشش کیجئے بڑا کوپن لینے کی۔ جن کے پاس کیش نہیں ہے، اسکینر ہے، اسکینر پہ اپنی رقم آپ بھیجیں۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو مضبوط کریں تاکہ ممبئی کی سرزمین پر عظیم الشان خانقاہ حنفیہ قائم ہو، اور وہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اہل سنت و جماعت کا کام ہو۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی بھی بھول چک ہوئی ہو، میں تمام علماء کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ